نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، کائنات میں سب سے نازک ترین اور اہم ترین مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ ناموس رسالت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں واضح اور کھل کر ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقدس ہستیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذمہ اپنی ذات پہ لے رکھا ہے، ایک قرآن اور دوسرے صاحب قرآن۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ فرمایا یہ کلام ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی آسمانی کتب اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے؟ ضرور ان کو بھی اللہ نے نازل کیا، لیکن وہ آخری کتب نہیں تھی، ان کے بعد کسی نہ کسی اور صحیفے کتب نے آنا تھا، مگر قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں نازل ہونا تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کلام کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ دوسرے صاحب قرآن، اللہ کے لاڈلے پیارے محبوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنی ذات پہ لے رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب لوگوں کی زبانوں سے، لوگوں کی طعن و تشنیع سے اے محبوب آپ کی ناموس، آپ کی عزت اور ختم نبوت کی حفاظت ہم کریں گے، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو الحمدللہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ختم نبوت سے بڑھ کر اہم مسئلہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں جتنی قربانیاں ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے دی جا چکی ہیں، کسی اور مسئلے کے لیے نہیں دی جا چکی۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی منکرین، ناموس رسالت کے مخالفین کو تباہ و برباد اور خاکستر اور خاسر کیا۔ سب سے پہلے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، یہ دو جھوٹے کذاب لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمر شریف، ظاہری حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی بدبخت کو تو اس وقت کے صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف کے آخری ایام میں جا کر واصل جہنم کیا، اور مسیلمہ کذاب یہ وہ بدبخت ہیں جس کے مقابلے میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے جنگ کا اعلان کیا، جنگ یمامہ۔ وہ تاریخی جنگ ہے۔ آپ ختم نبوت کی حساسیت کا اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ باقی ساری اسلامی جنگوں میں ٹوٹل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 212 ہیں، اور صرف اس جنگ یمامہ جو ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑی گئی، اس میں
1200 صحابہ نے شہادت کا جام پیا۔ بدری صحابہ، قرا، قاری قرآن کے حافظ صحابہ اور بڑے اجلہ صحابہ کرام نے شہادت کے جام نوش کیے۔ اسی کی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں جھوٹے نبوت دعوے کرتے رہے، مگر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ جھوٹے دعوے دار، کذاب، دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر سرکار نے فرمایا میں چونکہ آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1840 میں قادیان گورداسپور موجودہ انڈیا میں ایک بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے۔ اس نے 1880 میں گورنمنٹ برطانیہ انگریزوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا اور امت مسلمہ کے متفقہ خوبصورت عقیدہ ختم نبوت پر چرکا لگایا۔ سب سے پہلے اس بدبخت نے مجددیت کا دعویٰ کیا، پھر مہدویت کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی زمان ہوں، اس کے بعد مثل مسیح کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس نے دوبارہ لوٹ کے آنا تھا۔ اس کے بعد ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی کے سائے میں نبی ہوں، اور اس کے بعد برودی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بھی ظاہری نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور آخر میں جا کر نبی سے بھی افضل اور خاتم النبیین اور رحمت للعالمین نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا اور اپنے قریبی یاروں کو خلفائے راشدین کے نام سے پکارا، اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات اور اہل بیت اور اپنی بیٹی کو فاطمہ، نعوذ باللہ۔ نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس نے صحابہ اور اہل بیت کی بھی گستاخی کی، مگر الحمدللہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و عصمت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا وعدہ پورا کیا اور کسی نہ کسی مرد مجاہد کو میدان میں بھیجا۔ 1901 میں پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہما کو اس بدبخت قادیانی کے مقابلے میں بھیجا۔ اللہ نے ان دونوں کو یہ توفیق دی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے چیلنج دیا بادشاہی مسجد میں مناظرے کا، اور مہینہ تک پیر مہر علی شاہ صاحب انتظار کرتے رہے، مگر یہ بدبخت سامنے نہ آیا۔ بالآخر یہ بدبخت مرزا قادیانی 1908 میں حیضہ کے مرض میں مبتلا ہو کر لیٹرین کے اندر ذلت کی موت مر گیا، مگر اپنے پیچھے بڑے ایجنٹ اور مردار اولاد چھوڑ گیا جنہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کے اندر فتنے اور فساد بپا کیے اور اپنی شرارتوں سے کبھی باز نہ آئے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی، یہ بھی قادیانی تھا۔ اس بدبخت نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں یہ کہہ کر شرکت نہ کی، شرکت سے انکار کیا کہ میں ایک کافر کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ 1953 میں دوبارہ یہ فتنہ اٹھا تو مسلمانان پاکستان بالخصوص اہلیان لاہور نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کے جام نوش کیے۔ پھر 1973 میں قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ نے اپنے ساتھ کافی سارے علماء کو شامل کر کے پارلیمنٹ میں 1973 میں یہ قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ بالآخر کئی دنوں کی محنت اور تگ و دو کے بعد 7 ستمبر 1973 کو پارلیمنٹ میں پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، مگر 1973 سے لے کر اب تک ان مرتدوں قادیانیوں نے اس قانون کو، پاکستان کے آئین کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو آج بھی احمدی مسلمان کہتے ہیں اور آج بھی مسلم ٹی وی کے نام پر ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ غداری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بدقسمتی سے ہمارے موجودہ حکمران جب سے
सर इक़्तिदार आए हैं, हमेशा किसी न किसी तरीके से इन्होंने भी कादियानियों को अपने करीब किया। कभी अपने मुशीर मुकर्रर करते हैं और कभी करतारपुर राहदारी के ज़रिए से उनके लिए रास्ते खोलते हैं। मगर अभी कल से बहुत बुरी खबर गर्दिश करती जा रही है कि कादियानियों को अक़लियती कमीशन का मेंबर बनाए जा रहे हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा बना रहे हैं। अफसोस तो ये है, क्या हमारे हुक्मरानों को ये पता नहीं है कि कादियानी हमारे मुल्क की आईन को तस्लीम नहीं करते। वो आज भी ख़ुद को अहमदी मुसलमान कहते हैं। इन हालात में इनको कमीशन का मेंबर बनाना ये किसी न किसी खुफिया साजिश का ज़रूर हिस्सा है। अब अलमिया ये है कि कल से मुल्क भर के हर मसलक के उलमा और मशाइख मुसलसल एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं इस फैसले के बारे में। मगर अफसोस है कि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने अब तक ये गवारा न किया कि मैदान में आकर इसकी तरदीद करे या वजाहत करे, जबकि पिछले दिनों में करोना मरज़ के बारे में मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन ट्रांसमिशन भी चलाए और तकारीरें भी की और इजलास भी बुलाए। तो क्या मसला ख़त्म नबूवत करोना के मरज़ से कमज़ोर मसला है? खुदा की कसम, ख़त्म नबूवत का मसला करोना जैसे हज़ारों वबाओं से भी करोड़ हा दर्जे ज़्यादा नाजुक और अहम तरीन मसला है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, फिर उनके वज़ीरों और मुशीरों की वजाहत काफ़ी नहीं है, वो ख़ुद भी इसकी वजाहत दे। मुसलमानान पाकिस्तान इसके बारे में बहुत परेशान हाल हैं, दुखी हैं। इनको चाहिए कि वो मैदान में आए और इसके बारे में वजाहत दे और ऐसी जसारत कभी भी न करे कि कादियानियों को कमीशन का हिस्सा बनाए। हम इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन के इंतज़ार में हैं। ख़त्म नबूवत के बारे में वो जो भी इशारा फरमाएंगे, जानू और माल सब कुछ का नजराना पेश करेंगे। अगर उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आया, हम अपनी इज़्ज़त को क्या करेंगे।